आ जाओ कॉमरेड आ जाओ, कुछ नहीं होता, बड़े बड़े जलसों में ना ऐसी छोटी छोटी चोटें लगती रहती हैं। और मैंने तुम्हें कहा था कि ये गेट जो है ना किसी वक्त भी टूट सकते हैं, लेकिन आपको तो कवर करना था जलसा। बहरहाल ये चोट ठीक हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं घबरा रही, मैं खुश हूँ काशिफ साहब कि जिस तरह से मैंने मरियम नवाज को गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान ज़िमनी इंतखाब की मुहिम चलाते हुए देखा, किस तरह से वो लोगों को साथ लेके चल रही थी, फिर उनकी रैलीज जो कि मीडिया कवर नहीं कर रहा था, फिर आखिर मैंने उनको एक जलसे में पावर शो सजाते हुए देखा, तो मैं तो बिल्कुल नहीं घबरा रही। एग्जैक्टली, बड़ा वैलिड पॉइंट है कि मरियम ने प्रूव कर दिया कि वो बगैर किसी की मदद के भी क्राउड को पुल कर सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमजा शरीफ मकामी सियासत के अंदर उनका बड़ा कंट्रोल है और जलसे जलूस में लोगों को लाना उनको ये तरीका आता है। वो जेल में है, मरियम अकेली थी, फिर भी उन्होंने एक कामयाब जलसा करवाया। अच्छा खैर, कामयाब जलसा तो मैं कह रहा हूँ, मेरी राय है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तुम भी तो वहीं पे मौजूद थी, तुमने क्या देखा, कुछ बताओ, क्या हाल अहवाल जलसे का, एक टखना जख्मी करवाने के अलावा? इसके अलावा जो मैंने देखा, चूंकि मैंने जॉगर्स पहने हुए थे इसलिए बचत हो गई है मेरे टखने की, जो हम मीनारे पाकिस्तान के इर्द गिर्द ग्रेटर इकबाल पार्क के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे, और जो मैंने गौर किया वो पार्किंग लॉट्स में और जो इधर उधर सड़कों के किनारों पर जो गाड़ियां पार्क की गई थी, बड़ी बसें थी, उनमें जो देखने वाली बात थी वो ये थी कि मौलाना की पार्टी के जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के झंडे थे। और फिर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एहसन इकबाल साहब भी काफिले लाए, फिर खुर्रम दस्तगीर साहब, ख्वाजा आसिफ बहुत बड़ा एक काफिला लेकर आए, और जो लाहौरिये थे वो चिल माहौल में थे। वो आपने भी अगर देखा हो, बच्चों को भी मास्क पहनाकर वो ऊपर वहां पर आजादी चौक के और वो फ्लाईओवर के ऊपर खड़े ही वो मस्त थे वहां पर, और उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं हो रही थी कि क्या कहा जा रहा है। शायद ये गर्ज इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अवाम को ये यकीन हो गया कि जो भी कहेंगे हमारे भले के लिए हो रहा है पीडीएम के जलसों में। जो अच्छी चीज लगी मुझे इस जलसे से पहले, जो मरियम नवाज ने रैलीज की, ठीक है, एक जो ग्राउंड के ऊपर लोगों के साथ कनेक्टिविटी का एक माहौल बनाया ना, ये असल सियासत ये है। ये असल सियासत नहीं है कि आप जो है ना बैठ जाएं अपना किसी बड़े से घर के अंदर, पीएम हाउस के अंदर बैठ के सहाफियों को बुला बुला के उनको इंटरव्यू दें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है, या किसी की मदद से कोई बड़ा सारा शो कर दें और कहें वही चलता रहे सारी। मीर का एक शेर था, मीर का एक मिसरा मुझे याद आता है कि उम्र भर एक मुलाकात चली आती है, तो वो एक ही जलसा चल रहा है उनका। नहीं, फिर यहाँ पर मैं अक्सर पूछती हूँ कि मैंने जो देखा जब जलसे से वापस आई और घर गई, और जो मैंने थोड़े थोड़े मुख्तलिफ शोज देखे, चैनल्स देखे, वहां पर 2011 के जलसे की मिसाल दी जा रही थी। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि फिर क्या दोबारा से 2011 बीता ही नहीं इनके ऊपर, कि वो बस एक ही जिंदगी का कामयाब जलसा हुआ है और वो सारी जिंदगी उसको पिटना है लेकर? जी हाँ, एक 92 का वर्ल्ड कप और एक 2011 वाला जलसा। बस कल लाहौर में पहले दिन मैंने, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे इस्लामाबाद से बड़ी मोहब्बत है, तो मुझे वहां की सर्दी बहुत याद आती है। कल पहले दिन लाहौर में सर्दी की लहर थी, धुंध थी, कोविड-19 फैक्टर, और फिर जो अहम बात जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी आपसे कल से, जो सिक्योरिटी का इंतजाम था काशिफ साहब, वो मौलाना के बंदों के पास था मुकम्मल तौर पर। मुझे उस पर उस तरह से शायद एतराज ना होता अगर मैं फील्ड में ना जाती। उन लोगों का जो मुझे दिखाई दिया कि मौलाना फजलुर रहमान के जो पूरी वो सिक्योरिटी का इंतजाम संभालने वाले थे, उनको कत्तन इस बात का इल्म नहीं था कि लीगी सपोर्टर को किस तरह से डील करना है। लाहौरी या पंजाबी जो एक स्पोर्ट है नून लीग के साथ, उसको आप गेट बंद करके डंडों से नहीं डंडे, अब आप ये देखें, कल हम 2 घंटे 2 गेटों के दरमियान फंसे रहे हैं, इधर से उधर जाते रहे हैं। उस दौरान 10 दफा वो दरवाजा तोड़कर लोग अंदर आए, हुजूम था, एक सैकड़ों हजारों लोग थे उन गेट के बाहर कि वो अंदर आना चाह रहे थे और उनको इजाजत नहीं दी जा रही थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये नून, वो क्या कहते हैं, नून मेरा जुनून। इतने घंटे लोग नहीं खड़े होकर डंडे खाते, इंतजार नहीं कर, वो नहीं, वापस नहीं गए वो लोग। अच्छा चलें, किस्सा मुख्तसर, कामयाब जलसा था कि नहीं था? देखिए काशिफ साहब, आज के दौर में सबसे पहले तो कोविड, और फिर ठंड, और फिर मौसम। अच्छा, और अहम बात जो मैं डिस्कस करना नहीं भूल सकूंगी, वक्त।
دیکھیں ہم 11 بجے سے میدان میں تھے, فیلڈ میں تھے. بتایا گیا تھا کہ 1 بجے خطاب ہوگا, لیکن چونکہ دھند تھی, دھند کی وجہ سے جو دوسرے شہروں سے قافلے آ رہے تھے وہ ڈیلے ہو گئے. پھر جو قافلے شہر کے اندر سے آ رہے تھے وہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ٹریفک جیم اور یہ وہ, تو وہ جب اتنا لمبا طویل انتظار ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں. اچھا پھر کچھ چینلز نے یہ دکھایا لوگ واپس جا رہے ہیں. بھائی آپ واپس جانے والے دکھا رہے ہیں, آپ گیٹ کے باہر جو سٹاک ہیں وہ نہیں دکھا رہے, آپ ٹریفک جیم نہیں دکھا رہے, جو لوگ وہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں. تو میرے نزدیک جلسہ کامیاب ہوا یا نہیں یہ جاننے کے لیے آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ پہلے کتوں کے ساتھ فوٹو سیشن دکھائے گئے کہ میں تو چلوں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, اور جو ہی جلسہ ختم ہوا ٹویٹس آنا شروع ہو گئی. دیٹ مینس ڈرافٹڈ ٹویٹس تھیں یا کیا تھا؟ اچھا اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ ان کا سارا اعتراض یہ ہے کہ جی بندے نہیں آئے. اگر فرض کیا جتنے بندے پہلے وہ 500 کہہ رہے تھے, پتہ نہیں پھر 1000, اور پھر ان کو کتنے بندے چاہیے, 20,000 کی لمٹ تو انہوں نے بتائی بھی ہے, نفسیاتی حد 20,000 ہے. تو خیر 20,000 سے تو زیادہ ہی تھے. لیکن میں اس سے ہٹ کے ایک بات کروں گا کہ بندے آنا کامیابی یا ناکامی کا کوئی کرائٹیریا, کوئی معیار نہیں ہے. اب رہا نہیں ہے آج کل کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں. اور اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ جلسہ کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا, تو میں بندوں کی بجائے, تعداد کی بجائے یہ دیکھوں گا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو ہوئیں جس کی وجہ سے مجھے خوشی ہوئی اور مجھے لگتا ہے کہ جلسہ کامیاب جلسہ ہے. نمبر 1 بات کہ لاہور جو کہ جنرل ضیاء الحق کے ماشاءاللہ کے بعد ایک ضیائی اپروچ کے سپیل کے اندر ابھی تک وہ گھٹا ہوا قید ہے. یہاں پہ دوسری قومیتوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, ان کے بارے میں ایک عجیب سا رویہ, رائٹسٹ اپروچ, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو جمہوری مخالف ایک جو اپروچ ہے وہ پروان چڑھی, جس طریقے سے اس کو پروان چڑھایا گیا. حالانکہ لاہور بہت ڈیموکریٹک شہر تھا, یہ وہ واحد شہر تھا یا ان چند شہروں میں سے تھا جب بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی تھی تو لوگوں نے اپنے آپ کو جلا لیا تھا. تو یہ سپیل جو ضیاء الحق کا سپیل تھا کل ختم ہوا, ٹوٹ گیا, وہ ٹوٹ گیا. اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اچکزئی صاحب بولے اور وہاں پہ بھٹو بولے, اور بلاول بھٹو نے جب بات کی تو وہ انہوں نے پنجاب کی اور لاہور کی بات کی, اور مجھے بے نظیر یاد آئیں وہ قومیتیں جو پسی ہوئی ہیں پاکستان میں, جن کو اپنے حقوق نہیں مل رہے, ان کے جھنڈے لہرائے جا رہے تھے, اور وہ سب پنجابی تھے, لاہوری تھے. یہ بات کہ دیکھیں یہ میرے نزدیک سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جنہیں نا یہاں پر وہ قوم پرست کہا جاتا ہے, ان کے جھنڈے کل پنجابی لاہوری لہرا رہے تھے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پی ڈی ایم کی. اگر غور کیا جائے نا تو ہر جلسے کے بعد یہ ایک سیٹ پیٹرن چل رہا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کی تقریر میں سے 1-2 جملے کاٹ کر پہلے انہوں نے اردو بولنے والوں کو اکسایا, اب یہ پنجابیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں میرے نزدیک کسی کے ماضی کے کردار کو گنوانا گالی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے؟ بالکل یہ بات. اور دوسری یہ کہ قصہ مختصر, لاہور میں کل وہ آوازیں گونجیں جن کو لاہور میں گونجنے کی اجازت نہیں تھی. ہم جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو نکالا گیا پنجاب سے, ان قوتوں کو, ان طاقتوں کو, ان حقائق کو, ان لوگوں کو, ان قومیتوں کو پیچھے دھکیلا گیا, اور جو سینٹر تھا, سینٹر ہے لاہور طاقت کا, اس میں جو آوازیں بلند ہوتی تھی ظاہر سی بات ہے کہ ان کی آواز کے ساتھ وہ لگا نہیں کھاتی تھی, میچ نہیں کرتی تھی. اٹ مینس کہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب تک پاکستان کی ساری قوموں کو, پاکستان کی ساری زبانوں, کلچرز اور جو پلورلزم ہے اس کو ساتھ آپ لے کر نہیں چلیں گے تو جمہوریت نہیں آئے گی, تو ووٹ کی عزت نہیں آئے گی. دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب کی تقریر کے ایک حصے کو اٹھا کر تو بات کی جا رہی ہے, لیکن اتنی عیاری برت رہے ہیں کہ یہ نہیں بتائیں گے کہ اسی پشتون نے لاہور میں کھڑے ہو کر پنجاب سے, لاہور سے اٹھی ہوئی ایک جماعت کی لیڈر مریم نواز شریف سے کہا کہ اس انقلاب کو آپ لیڈ کریں گی. بڑے اچھے سائنس ہیں, بہت اچھی باتیں ہیں, بہت سمجھدار. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ سب اپنی اپنی آئیڈینٹی کو ساتھ لے کر ایک ایسی ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں جس میں سب کا بھلا ہے, سب کا فائدہ. اچھا اس دوران میں میرا خیال ہم اس پروگرام کے اندر وہ انٹرویوز بھی شامل کر لیں جنہیں آپ نے شوٹ کیا تھا. نیازی کے دن گنے جا چکے ہیں, اس کے جانے کا وقت آ گیا ہے. آج لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا, اور جو پذیرائی ملی ہے پی ڈی ایم کی موومنٹ کو
ہر شہر میں کوئٹہ ہو، پشاور ہو، کراچی ہو، گجرانوالہ ہو، لاہور ہو، آنے والے وقت میں اس میں مزید شدت آئے گی اور انشاءاللہ اس سلیکٹڈ کو گھر بھیج کے دم رہیں گے. اس کو شرم اور غیرت کھانے کے لیے 500 لوگ اس نے مانگے تھے. ہم نے تو کئی 100-500 دے دیے. اب جائے ہماری جان چھوڑے. اور مینار پاکستان کو جس کو وہ 2011 کو آج تک سیل کرتا ہے, اس جلسے کے بعد لوگ 2011 بھول جائیں گے. غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی ملے, اس کے بچوں کے لیے کتابیں ملے, ان کو دوائیاں ملے. ان کا غریب آدمی اس وقت ٹھنڈ میں پڑا ہے, وہ رضائی نہیں لے سکتا. اس وقت یقین مانے جو حالات ہیں وہ حالات اتنے پور ہیں کہ وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہے. آج تو لاہور نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. یہ نظارہ ہم نے تو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. ابھی جلسہ سٹارٹ ہی ہوا, جلسہ کا بھر چکی ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ لوگ باہر ہیں. جو ملتان میں لوگوں نے کیا, انشاءاللہ اس سے بڑھ کر یہ جلسہ ہوگا اور تاریخ میں لکھا جائے گا. آپ مریم اور بلاول کو مستقبل میں کیسے دیکھیں ہیں؟ وہ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جو پروسیس ہے وہ لیڈر پیدا کرتا ہے. جب پروسیس رک جاتا ہے تو لیڈر بھی پیدا نہیں ہوتے. جمہوریت کے لیے ضروری ہے جو ہمت کریں گے اور مل کے کریں گے, الگ کریں گے, لیکن پاکستان کی جمہوریت ہی ونر ہوگی. گورنمنٹ جو ہم سے پہلے بات کرنے کو تیار نہیں تھی, آج وہ بات کرنے کو تیار, لیکن آج ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں کیوں ہم نے ان کو 2.5 سال دیے تھے. لیکن ایک الٹیمیٹلی یہ پی ڈی ایم کی سکسیس ہے اور الٹیمیٹلی یہ پی ڈی ایم کی سکسیس یہ پاکستان کی عوام کی سکسیس ہے, کیونکہ بے روزگاری اتنی بڑھ چکی ہے, لاقانونیت بڑھ چکی ہے, معیشت تباہ ہو چکی ہے. تو اب عوام الناس کا کیس پی ڈی ایم لڑ رہی ہے. یہ ہے موڈ ہمارے پولیٹیشینز کا جو بڑے پرعزم لگ رہے ہیں. پرعزم تو لگ ہی رہے ہیں, لیکن میرا مین فوکس جس پر شاید ہمیں ایک اور دوسری طرح سے کرنا پڑے کہ میاں صاحب نے کل سارے محکمے سیدھے پدرے کر دیتے ہیں.